اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ہمیں حکم فرمایا کہ تم غیروں کی چالوں سے کب بچ سکتے ہو اور تمہاری محبتیں کب بڑھ سکتی ہیں۔ 3 باتیں تم اختیار کرو، ایک تقوی، دوسرا اعتصام بحبل اللہ، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، تیسرا تفرقے سے بچنا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو تمہارے اندر محبت پیدا کرنے والی ہیں۔ پہلے ان کو بھی نصیحت کی، ہمیں بھی نصیحت کی، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقاء کے معنی بچنے کے ہیں، یعنی وہ راستہ جس میں خطرہ ہو، وہ اعمال جس میں خطرہ ہے ان کو چھوڑ کر اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، خدا کی کبریائی سامنے رکھ کر تم تقوی پر آنے کی کوشش کرو۔ تقوی کا ایک درجہ یہ ہے آدمی شرک اور کفر کو چھوڑے۔ پہلی چیز ہے کہ شرک کی ساری چیزیں، کفر کی ساری چیزیں آدمی چھوڑ دے، گویا کہ تقوی کی پہلی لائن اس نے طے کر دی۔ دوسری چیز اللہ کے جتنے اوامر ہیں، احکامات ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جن چیزوں سے ہمارے مالک نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی میں دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اونچی ہے، خاص الخاص لوگوں کو اللہ نصیب کرتے ہیں کہ دل ہر وقت غیر سے، غیر کے تاثر سے پاک رہے، ہر آن ہر گھڑی دل کا رخ اللہ کی طرف رہے، دل مخلوق سے بالکل متاثر نہ ہو، صرف رب العالمین ہی سے اثر لے، غیر کا گرد و غبار دل پر نہ ہو۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ بتایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقوی کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا تقوی ان تطاع فلا تعصی، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز فرمایا یذکر ولا ینسیٰ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کو بھول کر نہ چلو۔ تیسری چیز فرمائے یشکر ولا تکفر، اللہ کے شاکر بننا، نعمتوں کے شکر گزار بننا، نعمتوں کی نہ قدری نہ کرنا۔ فرمایا یہ 3 باتیں آ گئی، گویا کہ تم تقوی کی لائن پر چل پڑے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام، ایک صحابی ہے ابی ابن کعب، سید القراء کہتے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے قرآن کریم کے ماہر تھے۔ انہیں سے پوچھا تاکہ مجمع بات سمجھ لے، فرمایا اے ابی تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی لے ہر شمرت حال مررتا بے طریق ذات شوکہ، آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا شمرت ثیابی، اپنے کپڑے یوں لپیٹ لیتا ہوں تاکہ ان خاردار کانٹوں میں، ان جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ دائیں طرف بائیں طرف شیطانی راہیں ہیں، اس لیے ان سے بچ کر سیدھی اللہ کی طرف جو راہ جاتی ہے اس پر چلنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے زمین پر ایک لکڑی کے ذریعے ایک مربع شکل بنائی، درمیان میں آپ نے راستہ کھینچا سیدھا، اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں آپ نے چھوٹے چھوٹے اور لائنیں کھینچی۔ فرمائی یہ سیدھی راہ اللہ کی طرف جا رہی ہے،
اور یہ دائیں بائیں شیطانی راہیں ہیں، کبھی ادھر سے آواز آئے گی، کبھی ادھر سے آواز آئے گی غلط راہوں کی، ان میں کسی کی طرف تو ملتفت نہ ہونا، توجہ نہ کرنا، سیدھا راستہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس پر تم قابو رہنا، اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا عالی ملے گی، اور حسن خاتمہ کی دولت سے اللہ تمہیں نوازے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محافظت بحدود الشرع، شریعت نے ہر کام کی حدیں لگائی ہیں، ماں باپ کی اطاعت کن کاموں میں کرنی ہے، کن کے اندر نہیں، بیوی کی بات کن باتوں میں ماننی ہے، کن چیزوں میں کن میں نہیں، کاروبار میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، خدمت میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اسی طرح اور اللہ کے احکامات ہیں، وہاں حد بندیاں ہیں، ان حدود کے اندر رہنا۔ جو آدمی اللہ کی حدود اور اللہ نے جو جواز کے طریقے بتائے ان میں رہے، اور جو اللہ نے حرام چیزیں بتائی ہیں ان کے قریب نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس حرام کے اندر چلا جائے۔ تو شریعت کے حدود، اس کی پوری محافظت کرنا یہ تقویٰ ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بتا دیا، ایک موقع پر فرمایا انصاف سے رہو، چاہے بعض موقع پر یہ انصاف تمہاری اولاد کے خلاف پڑے، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑے۔ آدمی نے فیصلہ کرنا تھا، حق فیصلہ کرتا ہے تو ابا کے خلاف ہے، حق فیصلہ کرتا ہے تو اولاد کے خلاف ہے، فرمایا حق کا ساتھ لو، اس میں اولاد کا ساتھ نہ دو۔ حق کیا کہتا ہے؟ حق کو دیکھ کر چلنا، حق راستے کو نہ چھوڑنا، اس کی پابندی کرنا، یہ تقوی کا اصول بتائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو زندگی گزر گئی اس پر اللہ ندامت کے آنسو بہانے والا بنائے، اور بقیہ جتنی ہے آدمی طے کر لے کہ میرا اللہ ہی جانتا ہے زندگی کے کئے سال، کتنے مہینے، کتنے دن باقی ہیں، اب اگر میں صحیح پر چلوں گا تو جس کے اعلیٰ درجے کی توبہ ہوگی تو جتنا صابن پانی لگے گا، کپڑا میل کچیل سے پاک ہوگا، جتنی اعلیٰ توبہ کرے گا، تقوی پر آئے گا، اتنا ہی اللہ کا قرب ملے گا۔ اور بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں جن کا رونا اتنا اللہ کو پسند آتا ہے اور زندگی میں اتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے، اللہ صرف پچھلی غلطیاں دھو نہیں دیتے، مٹا نہیں دیتے، بلکہ پچھلی سیئات کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں اللہ نورانیت اور نیکیاں عطا کرتے ہیں جو سچے تائب بنتے ہیں۔ اس لیے سورۃ طلاق جو قرآن میں آئی ہے، اندازہ لگا ہے سورۃ طلاق سب سے زیادہ تقوی کی آیتیں سورۃ طلاق میں بیان کی۔ حیرانگی ہے کہ ہے سورۃ طلاق، بیان کیا جا رہا ہے عورتوں کے احکامات، لیکن تقوی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 4 آیتیں تقوی کی وہاں بیان کی، ان میں ایک ہی آیت بے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر تلاوت کی، پھر تلاوت کی، پھر تلاوت کی، پھر تلاوت کی۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے میرا جی چاہنے لگا اب اللہ کے نبی بس کر دیں، تھک گئے ہوں گے۔ فرمایا اے ابو ذر، اگر لوگ صرف اسی آیت کو قابو کر لیں، اسی پر عمل کر لیں، ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اے انسانوں گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ مخرج کے معنی راستے سارے بند ہو گئے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نکلنے کا۔ اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اتنے گھمبیر مسائل آ گئے اور اتنے مشکلات کی بھنور میں پھنس گیا اور اتنی گھٹا ٹوپ لہریں تاریکی کی آئیں، راستے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا اللہ کے دامن کو پکڑو اور مالک کے سامنے معافی مانگو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔
یوسف علیہ السلام بھاگے، عفت کے طالب تھے اللہ سے ڈر کر، تو آگے اللہ نے تالے بھی سارے توڑ دیے، دروازے بھی اللہ نے سارے کھول دیے، اللہ نے ساری مشکلات آسان کر دی۔ فرمایا کہ جتنی تمہاری پریشانیاں ہیں تمہاری ذات کی ہیں، اکیلے کی یا اوروں کی ہیں، اللہ اس تقوی کی برکت سے رب العالمین دور کریں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اس راستے سے بھی مجھے اللہ پاک روزی دیں گے، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت غائبانہ ایسے روزی کا انتظام کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رنگے ہوئے تھے، اس لیے رب العالمین نے ان کی ساری پریشانیاں بھی دور کی، اور اللہ نے غیبی رزق کا انتظام کیا۔ جیسے ہمارے ہاں کپاس کی فصل یا گندم کی فصل یا جوار باجری کی فصل، چنے کی فصل میں ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر کھلیان ہیں، ایسے اللہ نے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ اللہ نے ساری دنیا کی کمائیاں ان کے قدموں پر ڈالی جب وہ اللہ کے بنے۔ 10 خرب لاکھ دینار، دینار سونے کا سکہ ہے، 4.5 ماشے کا 1 دینار ہے، اور 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 خرب لاکھ دینار نقدی کی شکل میں اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈالے۔ اور 1300 سال کی جو ساسانی حکومت کے خزانے تھے وہ اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالے، اور وہ موتی جو کئی کلو سونے سے زیادہ قیمتی تھے وہ اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالے، اور رب العالمین نے وہ ان کے محلات جس میں بادشاہ بیٹھتے تھے اللہ نے وہاں ان کے گھوڑے بندوائے۔ رب العالمین نے یہ سارا نظام ان کے لیے مسخر کیا، کیونکہ وہ ابناء الآخرت تھے، اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے سارا ظاہری نظام رب العالمین نے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تفرقے سے بچنا ہے، جوڑ ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے جی اتحاد ہو، اتفاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، کوئی تنظیم ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی ہونی چاہیے، افتراق نہ ہو، اتحاد ہو۔ یہ فطرتی طور پر ہر انسان چاہتا ہے، مسلمان ہے یا کافر، کسی مذہب کا ہے، کسی مشرب کا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا کمینہ ہے، سب چاہتے ہیں جی اتفاق ہونا چاہیے۔ تفرقہ اچھی چیز نہیں ہے، پھوٹ آپس میں اچھی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے لیے دنیا میں انسانوں نے اپنے مختلف منشور بنائے اور اس کے اندر اپنے دستور بنائے، ضوابط بنائے کہ جس پر اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو انسان پیدا شدہ ہے، مخلوق ہے، اس کی خلقت میں کمزوری ہے، اس کی سوچ میں بھی کمزوری ہے، اس کی تدبیر میں بھی کمزوری ہے، اس کے منشوروں میں بھی کمزوری ہے۔ جو مالک حقیقی ہے، جہاں جس کے علم میں خطا بالکل جا ہی نہیں سکتی، غلطی کوئی راہ پا ہی نہیں سکتی، جس کا علم کامل الاکمل ہے، جو وہ اللہ طریقہ بتائے گا، کوئی دنیا کا انسان، کوئی جماعت، کوئی پارٹی نہیں بتا سکتی جو رب العالمین بتائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم انتشار ختم کرنا چاہتے ہو اور تفرقہ ختم کرنا چاہتے ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو چمٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جتنی تمہاری دل بستگی ہوگی، وابستگی ہوگی، قرآن جتنا تمہاری زندگی میں آتا چلا جائے گا، اللہ کے اوامر کو مضبوطی سے پکڑو گے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی، اس سے پھوٹ ختم ہوگی، ورنہ پھوٹ بڑھے گی۔ رنگ کے اوپر آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ہمارے رنگ کالے ہیں، ان کے رنگ گورے ہیں،
اسی طرح دنیا میں ایک آگ بھڑکا دی۔ نسلی طور پر ہماری نسل یہ ہے، ان کے نسلی امتیازات یہ ہیں، کبھی امت کٹھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح قومیت کے طور پر ہماری قوم یہ ہے، ان کی قوم یہ ہے، قومیت پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو ہندی ہے وہ ہندی رہے گا، جو عربی ہے وہ عربی رہے گا، ہندی عربی نہیں بن سکتا، عربی ہندی نہیں بن سکتا، کالا گورا نہیں بن سکتا، گورا کالا نہیں بن سکتا، قریشی تیمی نہیں بن سکتا، تیمی ہندی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے قبائل متفرق بنائے، رب العالمین نے یہ جتنی وحدتیں ہیں یہ ساری وحدتیں عارضی ہیں، اور اللہ کا دین ایسی وحدت ہے جو دائمی ہے۔ فرمایا اس وحدت سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے جتنا جڑو گے محبتیں ہوں گی۔ ہمارا قبیلہ یہ ہے، ان کا قبیلہ یہ ہے، یہ پھوٹ ڈالنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دو نوجوانوں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا، کسا رجل من الانصار رجل من المہاجرین، ایک مہاجری یا انصاری میں لڑائی ہوئی، تھپڑ مارا، مہاجروں نے کہا یا للمہاجرین، انصار نے کہا یا للانصار، انہوں نے اپنی جماعت کو بلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا ما داول جاہلیہ فإنہا منتنہ، یہ آوازیں جہلیت کی آوازیں ہیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ خبیث اور گندی چیزیں ہیں، مت پکارو ان کو، تم اللہ پاک کے دین کی وجہ سے بھائی بھائی ہو۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے پر تھے، مجھ محمد کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے اللہ نے بچایا۔ تم آپس میں پھوٹے ہوئے تھے، اور پھر اللہ پاک نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّن نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس دین نے آ کر تمہیں جوڑا۔ جیسے اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا ہے تو اس کے لیے گارا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہے تو سوئی اور دھاگا چاہیے، لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہے تو ویلڈنگ کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ انسان کو انسان سے جوڑنا ہے تو اللہ کا دین ہی جوڑ سکتا ہے، اللہ کا قرآن ہی جوڑ سکتا ہے، باقی کوئی چیزیں نہیں جوڑ سکتی۔ لیکن یہ غیروں نے محنت کی اور یہ چیز چلتی رہی، اغیار کی محنت کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اندر عصبیتیں پیدا کی۔ ہم عربی ہیں، یہ اجمی ہیں، 21 ممالک عربوں کے بنا دیے، اجمیوں کے بنا دیے۔ ہم فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم بلوچ قوم کے ہیں، ہم سندھی قوم کے ہیں، ہم پنجاب قوم کے ہیں، ہم گجر قوم کے ہیں، ہم ڈوگر قوم کے ہیں، ہم ملک ہیں، ہم خان ہیں، ہم چودھری ہیں، ہمارا قبیلہ ایسا، تمہارا قبیلہ ایسا۔ سب جہلیت کی رگیں اللہ کے نبی نے کاٹی تھی، اللہ کے نبی نے جہلیت کی رگیں کاٹی۔ مسلم ہونا، اسلام پر اللہ کے نبی نے جوڑا، اسلام ہی جوڑ سکتا ہے۔ کوئی قبیلہ، کوئی قبائلی چیزیں، یہ سب عصبیت کی چیزیں زہر قاتل ہیں، امت اور بکھرتی چلی جائے گی۔ یہ بنگال کا رہنے والا ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، یہ ہند کا رہنے والا ہے، مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا رہنے والا ہو، زمبیا کا کالا ہو یا مکہ کا گورا ہو یا پاکستان کا ہو، جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا اسلام کی نسبت ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ جوڑنے والی ہے۔ عصبیت زہر قاتل ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جہلیت کی چیزیں نسبتیں چھوڑو، مت جہلیت کی نسبت پر پکارو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک سخت لفظ فرمایا، سخت ترین لفظ، اور آپ نے فرمایا یہ گندی چیزیں ہیں، یہ مہذب آدمی نہیں، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں جو عصبیت پر بلائیں۔ ہم فلاں ہیں، تم فلاں ہو، یہ فلاں ہیں۔ اسلام آیا، اس نے ہمیں سب کو قومیت سے، قبیلیت سے، عصبیت سے، جہلیت سے نکال کر اللہ رسول سے جوڑا۔ ہمارا سب کا تعلق رب العالمین
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہم باقی ساری نسبتیں بعد میں ہیں اور اول نسبت یہ اسلام کی ہے. اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے ہر نسبت کو چھوڑ دو، قرآن کو چمٹ جاؤ، قرآن کی نسبت پر جمع ہو گئے، محبتیں آئیں گی. قرآن کو چھوڑ کر ہزاروں جگہ جاؤ، پارٹیاں بنتی جائیں گی، تفرقے بنتے جائیں گے، قبیلے بنتے جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، خون کے پیاسے بنو گے. یہ سب چیزیں زہر قاتل ہیں. ایک اسلام محمدیت اور اللہ کا قرآن ایک چیز پر جوڑتا ہے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.